أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفسه وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت طائفة من أهل الكتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو چیز ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار دن کے آغاز میں، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور اس دن کے آخر میں پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اسلام کے متعلق گمراہ کرتے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ اس میں سے ایک طریقہ واردات ان کا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے، منصوبہ بندی کرتے کہ صبح کے وقت ایمان لے آنا فلاں فلاں بندے نے قرآن کا، اور پھر شام کو اس کا کفر کر دینا۔ جب اس طرح کا کام مسلسل ہوگا تو لوگ کہیں گے اہل کتاب، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی یہود و نصارہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے بندے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، آخر کچھ تو ہے، کوئی وجہ تو ہے جو اتنے سمجھدار لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، اس تحریک جو اسلام کی ہے اسے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، کچھ تو ہے۔ تو یہ سوچ کے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ سازش انہوں نے رچی کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو دل سے مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی ان کا ایمان پکا نہیں ہوا، وہ بھی تمہارے یہ کام دیکھ کر ایمان چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، واپس لے آئیں۔ وہ دل میں سوچیں گے آقا انہوں نے کوئی نہ کوئی خرابی یا کمزوری تو دیکھی ہوگی نا، تو تبھی چھوڑا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم یقین نہ کرو، بات نہ مانو، الا مگر لمن اسی کی، تَبِعَ دِينَكُمْ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو تمہارے دین کا پیروکار ہے صرف اسی کی بات مانو، اس کے علاوہ کسی کی بات کا یقین نہ کرو، کسی کی بات نہ مانو۔ قل کہہ دیجیے ان الہدی ہدی اللہ، کہ یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اہل کتاب کہتے کہ جو بندہ تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کی بات نہ مانو، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا گیا ہے کوئی بھی اس کی مثل جو تم دیے گئے ہو، یا ان یؤتی دیا جائے گا کسی کو اسی کی مثل جو تمہیں دیا گیا ہے، یعنی جیسی کتاب تم پہ نازل کی گئی ہے ویسے ہی آسمان سے تمہارے علاوہ کسی اور کو کتاب مل جائے، کوئی نہیں سکتا، کسی کی بات نہ مانو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ تم سے جھگڑیں گے تمہارے رب کے پاس۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے تم پر حجت قائم کر دی ہے اور قیامت کے دن ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر تم سے جھگڑیں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے تمہارے خلاف حجت قائم کی ہے، یہ بات نہیں ماننی تم نے، نہ ہی یہ ماننا ہے
کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو کتاب مل سکتی ہے، نہ ہی یہ بات ماننی ہے کہ کوئی اللہ کے پاس تمہارے بارے میں جھگڑے گا، تم سے جھگڑا کرے گا اور غالب آ جائے گا۔ قل کہہ دیجیے ان الفضل بید اللہ، یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ وہ فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اس قدر مذہبی تعصب ہے ان کے اندر کہ وہ اپنے متبعین اور اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اپنے گروہ کے علاوہ اور کسی کی بات مانو ہی نہ، کسی کو سچا نہ سمجھو، کیوں ان کو خطرہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی بات پر یقین کر لیا تو پھر یہ ہماری بھیڑیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ آج بھی گمراہ پھر بھی اسی طرح کرتے ہیں، نہ ان کی بات نہ سننا، نہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ایسے ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ قرآن حدیث کی بات سن لیتا ہے ان کے کاغذوں میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے قرآن بھی اور حدیثیں بھی۔ مولویوں نے تو پہلے سمجھایا ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 50 علوم بندہ پڑھے تو پھر سمجھ آتی ہے قرآن کی، اپنے آپ تم قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے، روکا ہوا ہے، ان کو منع کیا ہوا ہے، کہیں وہ قرآن حدیث خود نہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر پڑھنا شروع کر دیا ہمارے ہاتھ سے گئے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اپنے ہم مشرب کے سوا کسی کی بات کا یقین نہ کرو، اور یہ بھی تسلیم نہ کرو کہ تمہاری طرح کسی اور کو بھی نبوت دی جا سکتی ہے۔ نبوت بنی اسرائیل کا ہی حق ہے، عرب میں نبوت آ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس قدر وہ ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہے۔ اور یہ بھی نہ مانو کہ مسلمان اللہ کے حضور جا کر تم اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا تعلق اگلی آیت میں قل ان الفضل بید اللہ کے ساتھ ہے کہ ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے اور فضل اللہ کے ہاتھ سے ہے۔ اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے گا نبی بنا دے، چاہے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی بنائے یا عرب میں سے کسی کو نبی بنا دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ مذہبی طور پر بھی یہود و نصارہ قائم، خیانت کرنے والے، حق و باطل کو خلط ملط کرنے والے۔ پچھلی آیات میں انہی چیزوں سے ان کو منع کیا گیا تھا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو، حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ ان میں سے اس خیانت کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ذکر کر دی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک خزانہ سپرد کر دیں، قنطار بہت بڑا خزانہ، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تو وہ اس کو آپ کی طرف ادا کرے گا، دے دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ایک دینار بھی، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تو وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا الا کہ آپ اس کے سر پہ مسلسل کھڑے رہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ اس وجہ سے ہے
کہ انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں ان پڑھوں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذہبی خیانت بیان کی تھی اور یہاں پر ان کی مالی خیانت بیان کی ہے، لیکن انصاف کے ساتھ سب کو برابر نہیں رکھا، کہا کہ ان میں سے کچھ امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، بہت بڑا خزانہ ہو آپ اس کے حوالے کریں، پائی پائی آپ کو واپس لوٹا دیں۔ ایسے امانت دار بھی اہل کتاب میں ہیں، لیکن اہل کتاب میں ہی ایسے بد دیانت اور خائن ہیں، امانتوں میں خیانت کرنے والے، کہ ایک دینار بھی پکڑاؤ تو وہ بھی واپس نہیں ملے گا، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں آپ اس کے کانٹے پھینٹو جائیں، اس کے سر پہ چڑھ جائیں، پھر ہے کہ وہ آپ کو واپس مل جائے۔ بنی اسرائیل کی امانت و دیانت کی بہترین مثال صحیح بخاری والا وہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کسی دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، پھر جب قرض ادا کرنے لگا تو اس کو ادائیگی کے لیے کشتی نہیں ملی، اس نے لکڑی کا ایک ہٹا لیا، اس کے ساتھ اس کو باندھا اور روانہ کر دیا اور دعا کی کہ اس کو مل جائے گا۔ 1000 دینار مزید لیا اور پھر اس کے پاس گیا، حاضر ہوا ادائیگی کے لیے، پتہ نہیں اس کو ملا ہوگا کہ نہیں، اس کو تو اب اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ایسے امانت دار لوگ بھی بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خزانہ بھی دیں تو وہ بھی لوٹا دیں، اور انہی میں سے ایسے بدبخت بھی ہیں کہ ایک دینار بھی دو تو وہ بھی واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ سمجھتے تھے کہ جو امی ہیں عرب لوگ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، اہل کتاب نہیں، عرب کہتے تھے کہ ان کا مال اگر ہم کھا بھی لیں تو ہم پر کوئی گرفت نہیں، ہم سے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تم نے امیوں کا مال کیوں کھایا ہے۔ ہاں اسرائیلی کیونکہ وہ ہماری نسل سے ہیں، خاندان سے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، لیکن امیوں کے بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، لہذا جو مرضی کھا لو، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ تو یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں لیکن جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے گناہ مقرر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس کرو، چاہے تمہیں امانت دینے والے عرب ہوں، عجم ہوں، بنی اسرائیل ہوں یا امی ہوں، حتیٰ کہ کافر اور ذمی کی امانت میں بھی خیانت کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کافر بھی اگر امانت دیتا ہے تو اس کی امانت اس کو واپس لوٹائی جائے گی۔ آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو کفار کے ممالک میں سود کا لین دین جائز قرار دیتے ہیں، رام جی کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں سود لے لو جائز ہے، وہ دارالحرب ہے۔ دارالحرب بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، دارالحرب وہ ہوتا ہے جس کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو۔ اب کافروں کے ملکوں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ وہ چند ایک ہی ہے،
اکثر کافر ممالک کہتے ہیں جن کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے براہ راست، اور سب کو دارالحرب قرار دیا ہوا ہے، کافروں کے ملک سارے دارالحرب، بس وہاں جاؤ اور سود بھی کھاؤ، دارالحرب ہو تب بھی سود لینا حرام ہے۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بلا کیوں نہیں مطلب ہے کہ یہ جو خیانت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی راستہ ہی ہمارے اوپر نہیں ہے، یعنی ان کا مال کھانے سے ہم پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، مواخذہ ہوگا، یہ خیانت کریں گے ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ وہی ہے جو اپنے کیے گئے عہد کو پورا کرتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے، عہد و پیمان پورے کرتا ہے۔ اس عہد میں امانتوں کو ادا کرنے کا عہد بھی شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد جو اہل کتاب سے کیا گیا وہ بھی شامل ہے، اور اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب جو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ کے محبوب تو متقی لوگ ہیں، وعدوں کو وفا کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، امانتوں کو ادا کرنے والے، خائن، بد عہد شکن اللہ کے محبوب نہیں ہوتے۔ یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمهم اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامۃ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے کچھ سامان تجارت والا لا کر وہ میدان میں مارکیٹ میں رکھا اور قسم کھا کے کہا کہ میں نے اس سامان کے اتنے پیسے دیے ہیں، اتنے پیسوں کا میں خرید کے آیا ہوں، میری خرید ہے اتنی، حالانکہ اس کی قیمت خرید اتنی نہیں تھی۔ یا پھر اس نے یہ کہا کہ اس سامان کے مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے تو میں نہیں لیا، حالانکہ اس کو وہ ریٹ لگا نہیں۔ آج کل بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، سودا بیچنے والے، مجھے تو اتنا مل رہا تھا پھر بھی میں نے نہیں لیا ریٹ بڑھانے کے لیے، یہ کہتے ہیں اتنی تو میری خرید بھی نہیں، گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے۔ مقصد تھا کہ کسی مسلمان کو پھنسا لے اور سامان مہنگے داموں بیچ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، قسم اٹھا کے جھوٹی،
اور مال دے سکا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بدعہدی، خیانت اور جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا، نہ آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان پہ کلام کرے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرے، پکی پختہ قسم اٹھائی دوسرے کا مال کھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت آئی۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین بندے ہیں ایسے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چار وعیدیں بیک زبان تین بندوں میں۔ وہ ہیں کون؟ المنان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، والمسبل ازارہ، اپنی شلوار ٹکنے سے نیچے کرنے والا۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں احسان جتلانے کو بھی اور شلواریں ٹکنے سے نیچے کرنے کو بھی، نماز کے وقت تھوڑی سی اونچی کر لی اور پھر لگا۔ اور تیسرا فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے والا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی چاروں وعیدیں اس آیت میں بھی ہیں۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ البتہ ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم، جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو۔ کتاب پڑھتے ہوئے کچھ باتیں درمیان میں اپنی شامل کر لیتے ہیں، زبان کو مروڑ کے، گھما پھرا کے، تاکہ تم سمجھو کہ یہ بات بھی کتاب کا ہی حصہ ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مانتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس میں ویسے تو وہ تمام تر لوگ داخل ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ الفاظ عام ہیں، تو چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے آج کے دور کے لوگ ہوں، جو بھی یہ کام کریں وہ سب اس وعید کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ لیکن اس کا عطف پہلی آیت پر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی آیت بھی یہود کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔
ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ بھی یہود کے بارے میں ہے، اور ان منہم لفریقا، یہ بھی یہود کے بارے میں ہے۔ بہرحال ایسا کام یہودی کریں، عیسائی کریں یا نام نہاد مسلمان کریں، ہے یہ جرم بھی، وعید میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ یعنی کہ یہود تورات و انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اور اس میں خصوصاً ان آیات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر ہیں، کچھ اپنی طرف سے بڑھا کر اسی انداز اور اسی لہجے سے پڑھتے ہیں تاکہ سننے والا سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ باتیں نہیں ہوتی، اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہوتی ہیں، اور اسی طرز اسی انداز اور لہجے میں پڑھتے ہیں جس لہجے میں وہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں۔ ایک تو پھر اوپر سے ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا کہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ اس انداز میں پڑھیں کہ سمجھنے والا سمجھے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے، اس کے ساتھ دے، ایسا نہیں۔ ایک پڑھتے اس انداز میں ہے کہ سمجھنے والا سمجھے کہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، اور اوپر سے پھر اپنے زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں۔ یعنی لفظی تحریف بھی کرتے ہیں، معنوی تحریف بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات مولوی صاحب کی اپنی ہوتی ہے، کتاب کی بات نہیں ہوتی۔ احبار و رہبان اپنی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، ان کے نقش قدم پر چل پڑو گے، وہی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ وہ ایسا کیا کرتے تھے یہود و نصارہ، آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ قرآن کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں وہ باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ اس کو لوگ قرآن کا حصہ سمجھیں۔ جیسے کئی ترجمہ کرنے والے ہیں، ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کا ترجمہ ہی ایسا غلط انداز میں کیا ہے کہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرتے ہیں ترجمے سے۔ جس طرح احمد رضا خان بریلوی نے لفظ نبی کا ہر جگہ پر منع کیا ہے غیب کی باتیں بتانے والا، تاکہ عقیدہ علم غیب ثابت ہو جائے۔ کنز ایمان میں یہی کہا گیا، تحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب، تم سمجھو کہ شاید یہ کتاب ہے، حالانکہ وہ کتاب نہیں، نبی ہوتا ہے، اللہ کی باتیں بتانے والا۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کسی کے لائق، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہتا۔ ولکن کونوا ربانیین، بلکہ نبی کیا کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو۔ تورات و انجیل میں اہل کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اشارہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا دعویٰ کرنے والے انجیل سے ثابت کرتے ہیں، تو انجیل میں انہوں نے تحریف کی ہے، انجیل میں تحریف کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کو انہوں نے پیش کیا ہے، انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ انجیل میں تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نبی یہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نبوت دے، حکم دے، کتاب عطا کرے اور پھر وہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ کہتا ہے رب والے بنو، ربانی بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی پرستش کرو، میری اطاعت کرو۔ پھر جب نبی کا یہ حق نہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں، تو جو دوسرے مشائخ، ابدال
اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنائے ہوئے ہیں، وہ اس مرتبے پر کیسے فائر ہو سکتے ہیں؟ انہیں یہ کیسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ اپنے مریدوں کو 24 گھنٹے اپنی صورت اپنی آنکھوں میں رکھنے کا حکم دیں؟ تصور شیخ، فنا فی شیخ، عجیب و غریب قسم کے ان کے مدارس ہیں۔ بہرحال تو کونوا عبادا لی کہنے سے منع کیا کہ نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ، تو لہذا عبد المسیح، عبد الرسول، عبد النبی اس طرح کے نام رکھنا بھی پھر ٹھیک نہ ہوئے، ولیکن کونوا ربانیین، رب والے بنو۔ اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کیونکہ تم علم دوست ہو اور دراصل کا مشغلہ رکھتے ہو، اس لیے تمہیں عالم باعمل اور اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہیے، اللہ کے نافرمان نہیں۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اس آیت میں یہود و نصارہ کے طرز عمل پہ اللہ تعالیٰ نے چوٹ فرمائی ہے، جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ انہیں اللہ کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کو پوجنے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک کنیسہ یعنی گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ تصویریں لا کر لٹکا دیتے۔ قبر پر مسجد سجدہ بن جاتی اور اس بزرگ کی تصویریں مزار میں لگا دی جاتی، اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ آج مسلمانوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، بابوں کی قبریں بنائی ہیں، جبے کبے مزار بنائے ہیں اور بابوں کی تصویریں بھی لٹکائی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ چیز حبشہ میں دیکھی تھی کہ اہل کتاب ایسے کرتے تھے۔ آج اسی روش اور اسی جگہ پہ مسلمان چلے ہوئے ہیں۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نبی مسلمان تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم نہیں دے سکتا۔ انبیاء کی پرستش، فرشتوں کی پرستش، اس سے انبیاء اور رسول نے منع کیا ہے، اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب